اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشیل۔ آج ہم دوسری ویڈیو صوفیانہ تفسیر کے اسرار و رموز کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے تسمیہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ بسم اللہ شریف جو ہے، اس کا پہلے شان نزول سماعت فرما لیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے جب کافر کوئی کام شروع کرتے تو اپنے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، لات، عزا، منات کے نام سے وہ شروع کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو پھر اس وقت لازم یہ ہوا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کیا کریں، تو اس وقت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم جو ہے وہ صادر ہو گیا۔ یہ معروف قول یہی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ شریف، اس میں جو اسرار و رموز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو با سے کیوں شروع کیا گیا ہے، بسم اللہ کو با سے کیوں شروع کیا۔ تو اس میں صوفیہ حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو رموز و اوقاف چھپے ہوئے ہیں وہ تقریباً 10 ہیں اس میں، جس کی وجہ سے با سے بسم اللہ کو شروع کیا گیا۔ تو اس میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ با جو ہے، اس میں 10 حکمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ با میں پستی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، الف میں بلندی ہے اور تکبر ہے، اور دوسرا یہ کہ با الصا کے لیے آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ اگر ہم صرف اور نحو کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، شرح میات عمل، تو اس میں با جو ہے ایک تو حروف جارہ میں سے ہے، وہ آگے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کو۔ تو ایک تو یہ با الساق کے لیے آتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو با جو ہے ملانے میں آتی ہے، اور الف جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ جدائی کے معنی میں بھی آتا ہے، جدائی کرنے میں بھی آتا ہے۔ تو با کو اس لیے آغاز میں رکھا گیا کہ یہ ملانے کے معنی میں آتی ہے۔ تیسرا یہ کہ با ہمیشہ مجرور ہوتی ہے۔ مجرور کا معنی ہوتا ہے پرکشش، کشش کرنے والی، اپنے آپ طرف مائل کرنے والی، نیچے آنے والی، جھکانے والی، جھکنے والی۔ تو یہ اس میں ظاہر اور باطن میں جو ہے عجز و انکساری پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو با سے آغاز کیا گیا۔ بلکہ ایک شعر بھی ایسے اس کو کہا جاتا ہے کہ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ تو با میں ہمیشہ عجز و انکساری ہوتی ہے، یہ مجرور اکثر پڑھا جاتا ہے، جر اس میں آتی ہے، عاجزی کے معنی میں آتا ہے۔ چوتھا یہ کہ با کو بہت سے نقطے پیش کیے گئے، تو اس نے صرف ایک ہی نقطہ جو ہے وہ قبول کیا۔ تو ایسے ہی جب با نے ایک نقطہ قبول کیا تو یہ عاشق صادق کی صفت بھی ہوتی ہے کہ عاشق ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ایک محبوب کی ہی طلب رکھتا ہے، بار بار کسی اور کی طرف نہیں جاتا۔ تو با نے صرف باقی نقطوں کو مسترد کر دیا اور صرف ایک نقطہ ہی جو ہے وہ اپنی طرف اپنے لیے پسند کیا۔ پانچواں یہ کہ با میں قربت حق کی طلب جو ہے وہ صادق ہے، طلب صادق ہے، اس میں قربت حق کی طلب صادق ہے، کیونکہ اس میں جب نقطہ ملا تو اس نے اپنے نقطے کو جو نیچے پھینک دیا، جیسے جیم کے اندر نقطہ ہے، نون کے اندر نقطہ ہے، ثا کے اوپر نقطے ہیں، تا کے اوپر نقطے ہیں، تو اس نے نقطے کو نیچے پھینک دیا۔ تو یہ نیچے پھینکنے سے مقصد یہ ہے کہ اس نے فخر محسوس نہیں کیا، اس میں بھی عاجزی اور انکساری کی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ الف جو ہے حروف علت میں سے ہے۔ اگر ہم صرف اور نحو کا مطالعہ کریں تو حروف علت جو ہے وہ 3 ہے، ان کا مجموعہ جو ہے وایون بنتا ہے، واو، الف اور یا۔ تو الف حروف علت میں سے ہے۔ تو عرب میں جو ہے وہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو کہتے کہ یہ وائی وائی کر رہا ہے، تو وایون اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیماری، علت کا معنی بیماری آتا ہے۔ تو جب جس لفظ میں بیماری ہوگی تو وہ لفظ تو آغاز میں نہیں آئے گا نا، تو اس لیے کہ اس میں الف جو ہے با کی نسبت یہ حروف علت میں سے ہے، اس لیے اس کو بیماری بھی کہتے ہیں، بیماری سے شروع ہونے والا یا بیماری اس میں مشتمل ہے، اس لیے اس سے آغاز نہیں ہوا۔ اور دوسرا کہ با جو ہے وہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ جو علم تجوید پڑھنے والے احباب ہیں، قرآن مقدس کا ایک علم ہوتا ہے جس کو تجوید، ورتل القرآن ترتیلا، یہ اس آیہ کریمہ اس کے اوپر صادر آتی ہے علم تجوید کے اوپر۔
تو یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ شفویہ کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ تو جتنے بھی حروف ہیں نا وہ اس میں اس قدر ہونٹ نہیں کھلتے جتنے کہ با کو ادا کرنے کے وقت کھلتے ہیں۔ جب با کو ادا کیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ زیادہ کھلتے ہیں۔ یہ حروف شفویہ میں سے بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوقیت دی کہ اس میں ہونٹوں کو کھولا جاتا ہے زیادہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکمت ہے وہ یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الستُ بربکم، تو اس کے جواب میں بھی سب سے پہلے جو کلمہ بولا گیا تھا وہ با بولا گیا تھا، بلا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا کہ یہ میرے جو ہے انسان کی زبان سے بلا نکلا ہے، اس لیے اس کو پہلے بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ کچھ معروضات جو تھی میں نے عرض کی، اسرار و رموز اس کے کہ اس کو پہلے رکھنے کے اوپر کیوں فوقیت دی ہے۔ تو اس کے فضائل میں بھی بہت سارے اسرار جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں منقول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 3000 اسماء مبارکہ ہیں، مال کے کائنات کے 3000 اسماء مبارکہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرحمن جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ 1000 جو ہیں وہ اس کے فرشتے جانتے ہیں، اور 1000 اسماء مبارکہ جو ہے وہ اس کے انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، اور 300 جو ہے وہ تورات مقدسہ میں موجود ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی راز یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 اسم مبارک مال کے کائنات کے، ایک ذاتی ہے حرف اللہ، اور ایک جو ہے الرحمن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رحیم کہا گیا ہے۔ تو یہ 3 ہیں۔ تو بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ ان 3 اسماء سے مجھے یاد کرتا ہے، 3 اسماء کو پڑھتا ہے، تو اس میں 3000 اسماء جو ہے وہ سما جاتے ہیں۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 3 اسماء ہیں اس کا یہ بھی آ گیا کہ اگر بندہ تینوں کو پڑھے گا تو یہ 3000 اسماء کا مجموعہ ہے، اس میں 3000 اسماء کے جو ہے وہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان 3 اسماء کا جو ذکر آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحیمیت کریمیت کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں یہ اسرار جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے فضائل میں دوسری جو روایت ہیں وہ بھی محدثین نے، مفسرین نے، علماء امت نے، صوفی عظام نے بیان فرمائی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے اوپر گئے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 4 نہریں پیش کی گئیں، جو ایک پانی کی تھی، ایک دودھ کی تھی، اور ایک شرابن طہورہ کی تھی، اور ایک شہد کی نہر تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو جبریل نے لا میں نفی میں جواب دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جبریل سے پوچھا جبریل اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور اپنے رب سے التجا کیجئے، رب سے عرض کیجئے، تو مال کے کائنات ضرور بضرور اس کا راز آپ کے اوپر افشاں کر دے گا، کھول دے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے کائنات کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، تو اس نے عرض کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اپنا چہرہ آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لیجئے۔ جب حضور نے اپنی آنکھیں مبارک بند کی تو تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضور اپنی آنکھوں کو کھولا جائے۔ جب حضور نے اپنی آنکھیں مبارک کھول لی تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ فرماتے مجھے ایک درخت نظر آیا جو سفید موتی کا ایک کبا معلوم ہوتا تھا، تو اس میں ایک تالا لگا ہوا تھا دروازے کے اوپر۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے کوئی بندہ چند ایک بندے کسی اونچے پہاڑ پہ بیٹھے ہوں اور نیچے بیٹھے دیکھنے والا شخص جو ہے اس کو کیڑیوں کی مانند دیکھتا ہے، تو ایسے جو ہے وہ اتنا بڑا تالا تھا کہ اگر اس کے اوپر ساری مخلوق بھی بیٹھ جاتی وہ بالکل چھوٹی چھوٹی محسوس ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا اور دیکھ کر واپس ہونے لگے تو فرشتے نے عرض کیا حضور اس قبا کے اندر داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں دخول کیسے کریں، کیسے داخل ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے، کنجی نہیں ہے، اس کی چابی نہیں ہے، کی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا حضور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تالا جو ہے وہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ جب ہم اندر گئے تو کیا دیکھا؟ بسم اللہ شریف کی میم سے جو ہے وہ دودھ کی، اور اللہ کی ہا سے شرابن طہورہ کی، رحمان کے میم سے شہد کی جو ہے وہ نہریں نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے کائنات نے فرمایا جو شخص آپ کی امت میں ریا سے پاک ہو کر
دکھلاوے سے پاک ہو کر اور ریاکاری سے پاک اور خالصتاً نیت سے مجھ کو ان اسما سے یاد کرے گا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو آقا فرماتے ہیں کہ مالک کائنات نے فرمایا کہ رب نے مجھے یہ گارنٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں نہروں سے اس کو پانی پلائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ شریف کے فضائل میں بہت ساری باتیں، بلکہ ایک دو روایتیں اور بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ شاہ روم کا جو ایک سفیر تھا وہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف آیا عریضہ لے کر، تو اس نے عرض کیا حضور اے امیر المومنین، ہمارے بادشاہ کا سر جو ہے وہ درد کرتا رہتا ہے، اس میں درد ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی اس کا علاج نہیں کروایا؟ عرض کیا حضور علاج بھی کرایا، جو ہے طبیب جو ہے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ عاجز آ گئے ہیں، تو کوئی دعا آپ کے پاس اگر ہے تو مجھے عطا فرمائیے تاکہ ہم ارسال کر دیں، وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی جو ہے وہ بھجوائی شاہ روم کی طرف، تو جب شاہ روم اپنے سر پہ رکھتا تو درد جو ہے وہ تھم جاتا، ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا متعجب ہوا کہ آخر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ تو جب اس تعویذ کو کھولا گیا، ٹوپی کے اندر جو تعویذ تھا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم مرقوم ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ شریف میں شفا بھی ہے۔ بلکہ یہاں پہ آپ دوستوں کی نظر کرتا چلوں صوفیہ حضرات نے جو بیان فرمایا ہے، بلکہ تفسیر روح البیان شریف میں بھی تھوڑا سا اس کا مدعا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کائنات نے لوح محفوظ کا سارا علم جو ہے قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کا سارا علم جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ کے با میں رکھا ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں با جو ہے بغیر نقطے کے نہیں پڑھی جاتی، تو آپ فرماتے ہیں وہ بسم اللہ شریف کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، بلکہ اس سے آگے جو ہے ایک دلچسپ جو ہے وہ جملہ ہے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ بسم اللہ کا با کا نقطہ جو ہے میرا والد علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے وہ میں سیدہ زینب ہوں۔ تو یہ بسم اللہ کی اسرار و رموز تھے۔ تو میرے دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔